شکریہ جناب. حضور یہ سوال مسٹر مدن ککریا صاحب جو کوم لین ویسٹ نیو مالڈن سے ہیں جی ان کا ہے، اور وہ اس محفل میں تشریف رکھتے ہیں، جی لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کا سوال پڑھوں. ٹھیک ہے، شوق سے. ان کا سوال ہے کہ ہم ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں ٹھیک ہے. اور اسے اوم کہتے ہیں. جی ہمارے عقیدے کے مطابق اوم سب سے پہلا خدا کا نام ہے. اس کے بعد ہم ہندو اوتاروں یعنی میسنجرز آف گاڈ کو مانتے ہیں. جی ہندو اکثریت اوم کی عبادت ان اوتار کی وساطت سے کرتی ہے. بعض آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور یہ طریق پرستش توجہ یعنی کانسنٹریشن کو قائم رکھنے کے لیے ہے. توحید پرستی، اوم پرستی باوساطت اوتار. Is it true that Hindu believe in one God and use idols as a means of medium or image where they can concentrate in the worship of Om? Is this method all right for concentration? کیا یہ طریق عبادت توجہ کو قائم کرنے کے لیے درست ہے؟ میرے نزدیک یہ محض نفس کا دھوکہ ہے، اور سوال کرنے والے اگر خود اپنے نفس میں ڈوب کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ اوم تو کہیں اوپر کہیں موجود ہے. جو مانگا جاتا ہے وہ دولت ہو تو لکشمی دیوی سے مانگی جاتی ہے، بیٹے لینے ہو تو ایک اور خدا سے مانگے جاتے ہیں، اور ہر چیز کے لیے دیوی دیوتا بن چکے ہیں. جب توجہ اس کی طرف مرکوز کرتے ہیں تو دو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں. اول یہ کہ وہ دیوی بھی نظر نہیں آ رہی، وہ دیوی نظر نہیں آتی، اس کا ایک بت دیکھتے ہیں، اور بت کو اس طرح بناتے ہیں کہ اس سے اتنا مروب ہو جاتے ہیں کہ وہ بت ہی ذہن پر اور نفسیات پر حاوی ہو جاتا ہے. اس کی ایسی عزت کی جاتی ہے جیسے وہ خود خدا ہو. اگر صرف کنسنٹریشن کے لیے کچھ کرنا ہو تو لکڑی کا ٹکڑا سامنے رکھ لو، کوئی مٹی کا گولا سامنے رکھ لو، تو کنسنٹریشن والی بات تو پوری ہو جاتی ہے. مگر آپ نے عبادت کی، ٹھوکر مار کے اس کو ایک طرف کر دو کہ تو مٹی ہی ہے. مگر ایسے بت کو جب کہا جائے کہ یہ دیوی نہیں، یہ بت ہے، تو اس پر خون خرابہ ہو جاتا ہے. ایسے بت کو اگر نقصان پہنچایا جائے تو جو مٹی پتھر کا بت تھا یا لکڑی کا یا کسی دھات کا بت تھا، اس کے بدلہ انسان کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، اس کا خون بہایا جاتا ہے. حالانکہ خدا کو تو کچھ نہیں ہوا اگر وہ خدا اور ہے. تو یہ نفس کا بہانہ ہے میرے نزدیک. اگر بہانہ نہیں تو نفس کا دھوکہ ہے. ایک نفسیاتی سایہ پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے دل پر. کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، مگر توجہ الا ماشاء اللہ، یعنی میں ہر ایک کے متعلق تو نہیں جانتا، مگر عمومی فتویٰ یہی ہے. میں ایسے ماحول میں پیدا ہوں جہاں میرے چاروں طرف ہندو بستے تھے. ہمارے گھر کے سامنے ہمسائے میں ہندو رہتے تھے. وہ پیپل کی جب پوجا کرتے تھے تو خدا کی نہیں کیا کرتے تھے، پیپل ہی کی پوجا کرتے تھے. بت سامنے رکھتے تھے تو اس بت ہی کو وہ اہمیت دیتے تھے. اس لیے یہ کہانیاں بھی وہ ملیں گی کہ بت نے دودھ پی لیا، بت نے آنکھیں کھولیں، بت نے حرکت کی. یہ جو قصے بتوں کے گرد گھڑے گئے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے گھڑے گئے ہیں کہ خود یہ اپنی ذات میں خدائی صفات رکھتے ہیں. اس لیے یہ شرک ہی شرک ہے. توجہ کا ایسا انتشار اپنی ذات میں خدا کی طرف توجہ قائم کر لیے کہ نہیں، بلکہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے. اس لیے آخری خدا کے تصور سے کچھ نہیں مانگا جاتا، ان جھوٹے مصنوعی تصورات سے مانگا جاتا ہے. اب یہ بات دوسرے پہلو سے بھی غلط ہے. میں نے کہا تھا دو نقص ہیں اس میں. اول یہ کہ جن کو یہ دیوی دیوتا کہتے ہیں ان کو فی ذات ہی خدا کے ساتھ ہمیشہ سے موجود بتاتے ہیں.
میں نے ویدوں کا بھی سارا تو نہیں مگر کسی حد تک مطالعہ کیا ہے. بھگوت گیتا تو میں بہت ہی مداح ہوں، عظیم الشان کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے، یعنی اوم، اسی طرح اس کو اندر بھی کہتے ہیں، بعض پرماتما بھی کہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم مثلا برہمو بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی ہیں، وہ سب کے سب ہمیشہ سے ہیں. بڑے خدا نے ان خداؤں کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خدا ہمیشہ سے خدائی میں اس کے شریک چلے آ رہے ہیں. ہاں اسپیشلسٹس ہیں، بعض کے قبضے میں ہوا ہے، بعض کے قبضے میں پانی ہے، بعض کے قبضے میں مٹی ہے، بعض کے قبضے میں اشجار ہیں یا روحیں ہیں. اس لیے جب وہ ہمیشہ سے ہوئے تو خدا کے شریک ہوئے، خدا کے بندے کیسے ہو گئے؟ بلکہ اگلا نقصان یہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ہندوازم کو ایک مشرکانہ مذہب کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے عقیدے کے خلاف دل آزاری کرتے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے کو سمجھ کر ان کی کتب کے حوالے سے وہ بات کہتے ہیں جو دراصل ہندوازم کی روح ہے. وہ یہ ہے کہ خدا تو روحوں کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے، خدا تو مادے کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے. اس کے اندر ابتداً کوئی چیز پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. ہاں چیزوں پر حکمرانی کی طاقت ہے، ان کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بس اور جو خدا اپنی ذات میں ہمیشہ سے اس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اس کے ماتحت خدا، ان کو بھی اس نے پیدا نہیں کیا، ان کو جوڑ بھی نہیں سکتا. ہاں ان کے اوتار دنیا میں ان معنوں میں آتے ہیں کہ وہ اس وقت مجسم خدا ہوتے ہیں، یہ مانا جاتا ہے. بس جہاں تک بتوں کا تعلق ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب میں اوتار کی بات بتاتا ہوں کہ یہ خدا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، بہت کئی نام ہیں ان کے، ان کو خدا کا اوتار نہیں کہا جاتا، یہ درست نہیں ہے. ان کے اوتار آتے ہیں. کسی کا اوتار ایک شخص ہو گیا، کسی کا دوسرا اوتار ہو گیا، اور پھر ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی چلتی ہیں. اور کسی ایک خدا کا فیوریٹ کوئی ہو، اس کے مخالف کے ساتھ اس کی لڑائی ہو، تو وہ خدا کا اوتار جس نے اس کو فیوریٹ بنایا ہو، اس کی لڑائی ان سے ہوتی ہے جو دوسرے خدا کا اوتار بنا ہوا ہے، اور پھر خوب ہنگامہ خیزی ہوتی ہے. مہابھارت جو افسانہ ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں یہ سب باتیں موجود ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہابھارت کو چھوڑ بھی دیں. جہاں تک میں نے ہندو دوستوں سے باتیں کی ہیں، لمبے عرصے سے میرے ان سے گفتگو رہی ہے، جو میں عقیدہ یہ بیان کر رہا ہوں یہی عقیدہ ہے سب کا، کہ کسی خدا نے کوئی خدا پیدا نہیں کیا. وہ ایک خدا جو ہے اس کے شریک ہیں سب، اور ان کے آگے مظاہر ہے. سورج کا جو خدا ہے وہ بھی ایک 4 بنیادی خداؤں میں سے ایک ہے. سورج اس کا مظہر ہے، مگر وہ خدا کا مظہر نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خدا ہے. اس لیے میں بڑی معذرت کے ساتھ سائل سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندوازم کا مطالعہ اس نظر سے کر کے دیکھیں تو آپ میری تمام باتوں کو سچا پائیں گے. اب حضور سوال ہے سمیع اللہ خان صاحب کا، جو بیٹر سی لندن سے ہیں. ان سے میں درخواست کروں گا تشریف لائیں اور سوال کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. حضرت میرا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی ہے وہ روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج؟ اس کا پہلا تو ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب میں اللہ جسم رکھتا ہے یا روحانی وجود ہے؟ بتائیے. ہے
تو روحانی وجود کی طرف جسم حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر خدا کی طرف جا رہا ہے کوئی جسم تو جہاں وہ تھا وہاں خدا نہیں تھا، جہاں جا رہا ہے وہاں ہوگا، ورنہ حرکت بے معنی ہے۔ اس لیے جسم روحانی وجود کی طرف حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نور السماوات والارض، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کوئی اوپر کی طرف کوئی جگہ نہیں ہے جہاں خدا بیٹھا ہو۔ فرمایا جس طرف بھی تم منہ پھیرو گے ہر جگہ خدا کو دیکھو گے۔ خدا کا چہرہ مشرق میں بھی دکھائی دے گا، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی۔ تو جس خدا نے گھیرا ہوا ہے اس کی طرف جسم کیسے حرکت کرے گا؟ پھر جسم کی آنکھ خدا کو دیکھ کیسے سکتی ہے؟ دیکھنا ہوتا کیا ہے یہ بھی تو سوچیں۔ علماء جو کہانیوں میں آپ کو لے بیٹھے ہیں انہوں نے اندھیروں میں امت محمدیہ کو ڈبو دیا ہے، حالانکہ سب سے بڑا نور جو آسمان سے اترا تھا وہ کتاب اللہ قرآن کریم ہے۔ اس کے حوالے سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں آپ کو۔ آپ کیوں نہیں سوچتے، کیوں آگے نہیں کھولتے؟ اب کیوں ان سے پوچھتے نہیں کہ دیکھنا ہوتا کیا ہے؟ تم نے کبھی سوچا بھی ہے؟ روشنی کسی کثیف چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں، اگر واپس نہ آئے تو ہمیشگی کا سفر کر رہی ہے، جو بھی اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اب مجھے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ میں کثیف ہوں، روشنی لطیف ہے، مگر اتنی لطیف نہیں ہے کہ میرے جسم میں سے پار ہو جائے۔ اس لیے اس کا آپ کا دیکھنا روشنی کی کثافت پر بھی روشنی ڈال رہا ہے۔ وہ روشنی جو کسی جسم سے پار اتر جائے آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ حیرت جا کے دیکھیں، وہاں بعض شیشے لگے ہوئے ہیں، بعض وہ لوگ ٹکرا جاتے ہیں ان سے، اتنے صاف ہیں کہ روشنی آر پار ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بیچ میں کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کو کیسے ظاہری آنکھ سے دیکھا، جبکہ اللہ لطیف تر ہے، ہر چیزوں سے زیادہ لطیف ہے۔ وہ کون سی روشنی تھی جو خدا سے ٹکرا کے واپس آئی؟ اور پھر خدا کہاں کہاں نظر آیا؟ چاروں طرف، اوپر نیچے؟ وہ تو دکھائی دے ہی نہیں سکتا، جو ہر طرف ہو وہ تو دیکھنے والا گھوم جائے گا، پھر اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، اور ایک وقت میں سارے خدا کا سراپا دکھائی دے ہی نہیں سکتا اگر کثیف بھی ہو۔ اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن کریم ان باتوں پر خود روشنی ڈال چکا ہے۔ اسی کلام میں جہاں معراج کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ بس قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے جلوے کا نام ہی معراج ہے۔ اور احادیث میں اگر وہ پوری پڑھیں تو یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس رات معراج ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم وہیں حتیم میں خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر اسی طرح موجود رہا۔ تو پھر جسمانی معراج کیسے ہو گیا؟ پھر لکھا ہوا ہے ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی۔ حالانکہ اگر جسم حرکت کر گیا تھا، کسی طرف گیا تھا، تو یہ کہنا چاہیے تھا پھر آپ واپس زمین پر اتر آئے۔ فرمایا ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی۔ تو جماعت احمدیہ ان امور کے پیش نظر جو منطقی دلائل بھی رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے الفاظ سے بھی مطابقت رکھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایک عظیم الشان روحانی کشف تھا، ایسا روحانی کشف تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر روشنی ڈالنے والا تھا۔ اور اس کا گہرا تعلق خاتمیت سے، اس وقت میرے اختصار کی وجہ سے اور بھی بہت سے معنی ہیں،
چند بیان کیے تھے، اب آپ نے مجھے موقع دے دیا یہ معنی بیان کرنے کا۔ خاتم سے مراد وہ اس درجے تک پہنچنا ہے جس درجے تک انسان پہنچ سکتا تھا، اس درجے تک پہنچنا ہے جس کے بعد خدائی شروع ہو جاتی ہے، اس درجے تک پہنچنا ہے جس تک کوئی رسول نہیں پہنچ سکا، اور رسل میں ملائکہ بھی داخل ہیں، کیونکہ قرآن کریم خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں جب رسول بھیجتا ہوں تو انسانوں میں سے بھی ملائکہ میں سے بھی۔ اب معراج کا مضمون سمجھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خاتمیت کی سب سے پاک تصویر معراج نے کھینچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے ہیں، یعنی بظاہر طور پر جو میں آسمانوں کا، اور ایک مقام پر آ کر ہر آسمان پر کچھ نبی اس درجے پہ نظر آئے، پیچھے رہ گئے، کچھ اور نبی اس درجے پر پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ 7 آسمان ختم ہوئے اور سب انبیاء پیچھے رہ گئے۔ پھر جبرائیل نے ایک مقام پر جا کر ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں، یعنی تجھے وہ قرب الہی کا مقام نصیب ہوا ہے جس کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تمام مخلوق سے افضل یہ مطلب ہے خاتم کا، اس حد تک پہنچنے والا جس سے آگے پھر مخلوقات کی مجال نہیں ہے کہ آگے قدم رکھیں۔ وہ خدائی کی وہ صفات ہیں جن میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ سدرۃ منتہا وہاں دیکھی، قرآن کریم فرماتا ہے سدرۃ منتہا کیا ہے؟ وہ بیری جو بارڈر پہ لگی ہوئی ہے۔ اب یہ مولوی جو ظاہری ترجمے کرتے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، کوئی عرفانی نصیب نہیں، آپ کو خام خواہ دھوکے دے دے کے ستیہ ناش کیا ہوا ہے مسلمانوں کا بیچاروں کا، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اب بیری وہاں کیا کر رہی ہے اب بتائیں؟ اور بیری ازل سے وہاں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ تو بیری افضل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹچ کر کے واپس آ گئے، بیری وہیں کھڑی ہے۔ سمبل ہیں یہ، ان کو سمجھیں۔ عربوں میں بھی رواج تھا، ہمارے پنجاب میں بھی رواج اب تک رہا ہے، میں خود دیہات میں چکر لگاتا رہا ہوں، بیڑیوں کی باڑ لگائی جاتی ہے حدیں بتانے کے لیے، اور بیریاں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ جو جھاڑ بیری ہے اس کو پار کرنا بڑا مشکل کام ہے، کانٹے بڑے سخت ہوتے ہیں، اس لیے سب سے اعلیٰ باڑ جو سرحد کی حفاظت کرتی ہے وہ بیری ہے۔ تو بیری سمبل تھا اس حد کی جہاں انسانیت کا دور ختم ہو گیا، جہاں تنہا خدائی ہے، اور یہ عرش کا معنی یہ بھی ہے، وہ مقام جہاں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقام تک رسائی ہوئی ہے۔ یہ پیغام بھی معراج میں ہے، اگر آپ اس کو مانوی سمجھیں، روحانی سمجھیں، ورنہ کچھ بھی نہیں، ورنہ تماشا ہے۔ وہ تماشا جس کو دنیا میں کوئی معقول آدمی کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اگر روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کے بھی آپ خدا تک جانا تو درکنار کائنات کا سفر شروع کریں تو روشنی کی رفتار سے تیز تو کہتے ہیں کہ جسم چل ہی نہیں سکتا، سائنس ثابت کر چکی ہے کہ بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کے سفر کریں تو 20 ارب سال حرکت کرتے رہیں تب بھی اس کائنات کے کناروں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور ابھی اور بھی بہت سی کائنات ہیں۔ تو کیسا لغو تصور ہے جو خدا کی تخلیق کے سے متصادم، خدا نے جس رنگ میں کائنات پیدا فرمائی ہے اس سے ٹکرا رہا ہے، اور پھر ہے بھی بڑا تمسخر آمیز کہ گھوڑا جس کے پر تھے، اب پر تو ہوا سے چلتے ہیں جن کو کثیف چیز اس کو دھکیلتے ہیں، وہ پر کس چیز پہ چل رہے تھے جب ہوا سے اوپر نکلے، اور ریڈیشن کے خلاف اس میں کیا طاقت تھی؟ بچگانہ سوچیں ہیں، صرف کہانیاں ہیں، لیکن اگر آپ ایک احمدی کی نظر سے جو مسیح موعود علیہ السلام کی فیض سے ہم نے پائی ہے، مہدی اس لیے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ اللہ سے ہدایت پا کر اس نے قرآن کی روشنی اثر نو ہمیں عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ در حقیقت کوئی مادی سفر نہیں تھا،
ایک روحانی سفر تھا جس کے اندر عظیم الشان پیغامات تھے۔ مثلا اسی معراج کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کو رستے میں ایک بڑھیا ملی، اس بڑھیا نے 3 کٹورے اٹھائے ہوئے تھے، ایک کٹورے میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں پانی تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو بھی رد فرما دیا، پانی کو بھی رد فرما دیا، دودھ لیا اور پی لیا۔ جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا اے رسول اللہ، آپ نے صحیح فیصلہ فرمایا ہے، یہی آپ کا مقام ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اور فرمایا، جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ دنیا تھی جو آپ کا امتحان لے رہی تھی، بڑھیا دنیا تھی، تو کیا اس وقت صحابہ سمیت سارے کفار تمام منطق زمین کے سمٹ کر ایک بڑھیا بن کر اوپر چڑھے ہوئے تھے کہیں؟ لازماً ماننا پڑے گا کہ تمثیلات ہیں، ان کی تعبیر کرنی ہوگی۔ اگر جسمانی کھیل بناؤ گے تو محض لغو کہانیاں ہیں جن کے معنی کچھ نہیں بن سکتے۔ روحانی معنی سمجھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اس طرح آپ کو سمجھ آئے گا، اس سے پہلے آپ کا تصور بھی وہاں نہیں گیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مراد کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں روحانی معنی ہے، تصویری زبان ہے۔ تصویری زبان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پانی زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اکیلا پانی کافی نہیں ہے۔ حیات تو ہے لیکن تنہا پانی پر حیات مبنی نہیں ہے، توانائی بھی چاہیے۔ شراب میں توانائی تو ہے لیکن ایسی توانائی ہے جو جسم کی توانائی کھا جاتی ہے، اور خون ہی کو جسم کے کناروں پر پھینک کر اس کا میٹابولزم تیز کر کے ایک توانائی بخشتی ہے۔ اور شراب پر بھی کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، کھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تبھی شرابیوں کو کباب کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اپنا گوشت گھل رہا ہوتا ہے اس لیے دوسرا گوشت کھانا پڑتا ہے۔ ایک دودھ ہے اور صرف ایک دودھ ہے جس کو آج تک کامل غذا سمجھا گیا، قرار دیا گیا۔ ہر تحقیق نے اس کو ثابت کیا، کوئی انسانی تحقیق اس کے خلاف فیصلہ نہ دے سکی۔ صرف دودھ ہے، مکمل غذا۔ ایک شخص جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے 2 سال 2.5 سال تک کون سی روٹی کھاتا ہے؟ صرف دودھ پیتا ہے، اور دودھ سے اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اس کا دماغ بھی بڑھ رہا ہے، اس کے جلد بھی بڑھ رہی ہے، اس کے ناخن بن رہے ہیں، اس کے بال بن رہے ہیں، اس کا ہر عضو بن رہا ہے، اور بہترین صحت۔ اتنا پیارا لگتا ہے وہ بچہ جو دودھ پر پلتا ہے، اس میں کوئی کثافت نہیں، کوئی میل نہیں، کامل غذا ہے۔ اس لیے شریعت کو کامل کیا آپ نے، یہ تعریف کی جاتی ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے جس پر ہر تعلیم ختم ہو گئی، اس سے بہتر تعلیم آ نہیں سکتی۔ اور معراج نے ہمیں بتایا، تمام انبیاء پیچھے رہ گئے، سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنا تھے، آپ ان سے اوپر نکل گئے، یہ معراج نے ہمیں بتایا۔ تمام مخلوق میں آپ افضل، فرشتوں میں سے فرشتوں کا سردار پیچھے رہ گیا، یہ معراج نے ہمیں بتایا۔ تو یہ معنی ہیں معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور باقی تو صرف قصے کہانیاں ہیں اور اسلام کی تعریف نہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں۔ شکریہ۔ اب میں شوکت احمد ناصر صاحب نیوہم سے جو تشریف لائیں، ان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں۔ یہ حضور آخری سوال ہے۔ اچھا، مگر خاتم السوالات نہیں ہے۔ السلام علیکم جناب۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے، بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک دفعہ یونیورسٹی آف لنڈن میں جب میں طالب علم تھا، وہاں ہمارے استاد نے، جو عربی کے استاد تھے، مسٹر ہاپکنز تھے ان کا نام تھا، انہوں نے ایک عبارت یہ لکھوا دی کہ فلاں خلیفہ بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا، بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا۔ میں نے عمدن اس کا ترجمہ کیا، کانا خاتم الخلفاء من خلفاء بنی امیہ،
وہ بنی امیہ کا خاتم الخلفاء تھا. انہوں نے سرخ لکیر پھیر دی. غلط. میں عرب دوستوں کے پاس گیا بھولا بن کر. میں نے کہا اچھا پروفیسر لگا, اس کو عربی نہیں آتی. انہوں نے کہا نہیں عربی کیوں نہیں آتی, اور چوٹی کا ماہر ہے. میں کہا یہ دیکھو, میں نے ترجمہ کیا ہے, خاتم الخلفاء تھا وہ بنی امیہ کا خلیفہ جو زمانی لحاظ سے آخری تھا, وہ خاتم الخلفاء. عربوں نے کہا ٹھیک کہتا ہے وہ, تم غلط کہتے ہو, تمہیں نہیں عربی آتی. میں نے کہا پھر کیا آپ کا مطلب ہے کہ خدا کو بھی نہیں آتی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ آخری کے معنوں میں خاتم لفظ استعمال کر رہا ہے. جب میں نے کر دیا تو میں غلط ہو گیا, اگر میں غلط ہوں تو پھر خدا بھی غلط ہو گیا. پھر ان کو بات سمجھ آئی. خاتم اعزاز کے لیے ہے, خاتم زمانی لحاظ سے آخری کے معنوں میں نہیں ہے, ورنہ اس کی کچھ بھی معنی نہیں رہتے. اچھا آپ بتائیے, اس لیے آپ آخری تو ہیں, خاتم کیا کہنے چاہیے ہے, خاتم السائلین نہیں ہے. حضور بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے بہت پیار کرتا ہے جی, اور وہ احمدی ہو جاتا ہے اور اس کے والدین سمجھانے کے باوجود احمدیت قبول نہیں کرتے, ٹھیک, اس بات سے خوف زدہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. حضور کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ دیکھیں جہاں تک جہنم کا تعلق ہے, ہم اصولی فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کسی کو رد کرنا خدا کے نزدیک ناراضگی کا موجب ہے, لیکن فرداً یہ فتویٰ دینے کا کسی کا حق نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم تو یہاں تک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, ان کے علاوہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے, ان کے علاوہ وہ لوگ جو عیسائی ہوئے, ان کے علاوہ وہ لوگ جو دیگر کتب پر ایمان لانے والے ہیں, اگر وہ اللہ پر, یوم آخرت پر ایمان لانے والے اور نیک عمل والے ہیں تو ان پر کوئی خوف نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر رد کر رہے ہیں, وہ تو سچے اعمال والے رہتے ہی نہیں. مراد صرف استثناءات سے ہے. کروڑہا انسان ہیں دنیا میں جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی نہیں پہنچا, اور مسلمان آپ ان کو نہیں کہہ سکتے. لیکن انہوں نے اگر اپنے کسی آئے ہوئے رسول پر ان پر وہ ایمان لائے اور نیک لوگ ہیں اور حساب کتاب پر بھی اعتماد رکھتے ہیں, اس لیے یہ ضروری ہے تاکہ اپنے عمل کی نگرانی کریں. ان کو پتہ ہو کہ ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر ہوتے ہوئے بھی یہ وعدہ دیا گیا ہے, تو امت محمدیہ کے ہر شخص کو محض اس لیے کہ وہ مسیح موعود پر ایمان نہیں لایا جہنمی قرار دینا جائز نہیں. جہنمی قرار دینے کا فیصلہ اللہ پر ہے. ان کے بالعموم جنتی ہونے کا فیصلہ بھی ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح موعود کے آنے کے وقت جو امت کی حالت ہے اس کے 72 فرقوں کو یہود کے 72 فرقوں کی مثال قرار دیا ہے, اور فرمایا کلہم فی النار, یہ سارے فرقے جہنمی ہیں. جس فرقے کے ساتھ بھی کوئی لگے گا فرقے کا ٹائٹل جہنمی لگا دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس فرقے کا ہر فرد بشر جہنمی ہے. اس کے بہت سے معنی میں ایک یہ ہے کلہم فی النار, وہ ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, اختلافات کی آگ ہے, بے چینیاں ہیں, کوئی امن نصیب نہیں ہے ان کو, اور عقائد میں غلطی اتنی ہے کہ جنتیوں کے دستور نہیں ہے, یہ اتفاق نہیں ہے, توحید پر قیام نہیں ہے. یہ ساری باتیں اختلاف کی جو دین کے اختلافات کی ہیں, یہ فتویٰ یہ دیتی ہیں کہ جہنمی ہے, یا کم سے کم دنیا میں ایک قسم کی جہنم کی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہرگز جائز نہیں کہ ہر غیر احمدی مسلمان کو کوئی احمدی جہنمی کہے یا سمجھے. ہو سکتا ہے احمدیوں میں ایسے ہوں جو نام کی بیعت کر چکے ہیں لیکن جہنمیوں والے ان کے کردار ہوں,
اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ محض بیت کی بنا پر تم اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو. اگر تم نے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال بجا لائے تو تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، ورنہ نہیں ہے. تو یہ میں ایک تو وضاحت کر دوں، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو سمجھاتا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ خدا سے دعائیں کرتا ہے، اس کے حضور عرض کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. ان کو اپنی محبت کی وجہ سے بچا نہیں سکتا، مگر یہ بھی ناجائز ہے کہ اپنے ماں باپ کو وہ جہنمی کہے، کیونکہ یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے. اس لیے عالمی نقطہ نگاہ سے آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے بہت ہی اعلیٰ تعلیم دی ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے قیامت کے فیصلے کرنے کا. تمہیں صرف یہ حق ہے کہ یہ کہو کہ اس دنیا میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کچھ میں ایمان لاتا ہوں، مجھے یہ سچا دکھائی دیتا ہے، مجھے تم غلط راہ پہ دکھائی دیتے ہو، میں تمہیں بلاتا ہوں. اگر نہیں تو پھر دعا کرتے ہیں. اس لیے انبیاء اپنے والدین جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، اپنی زندگی میں ان کو سمجھاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مگر مرنے کے بعد خدا نے دعا کی اجازت نہیں دی. اب معاملہ خدا کے ہاتھ میں جا چکا ہے. یہی فتویٰ اس کیس کے متعلق ہے جو آپ نے پیش کیا ہے. سمجھ گئے؟ جی اچھا، ہاں معافی چاہتا ہوں. ہاں فرمائیے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد دعا کی اجازت دی تھی، تو مثال کے طور پر مشرکین کی، میں یہ کہنا بھول گیا تھا، صرف مشرکین کی. ابراہیم علیہ السلام چونکہ میرے پیش نظر تھے اس لیے ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا. یہ عام طور پر معلوم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شرک کی حالت میں ماں باپ مر جائیں ان کے لیے دعا کی اجازت نہیں. جو شرک سے ادھر ادھر دوسرے گناہوں پہ مرتے ہیں ان کے لیے دعا کی اجازت ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو جہنمی قرار نہیں دیا جا سکتا. ہو سکتا ہے ایک بچے کی گریہ وزاری اپنے ماں باپ کے لیے جو ہدایت نہ پا سکے ہوں اس کی نجات کا، اس کی بخشش کا موجب بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مضطر کی دعائیں قبول کرتا ہوں. تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ان کے رستے بند ہو گئے ہیں. بخشش کے رستے کھلے ہیں سوائے مشرک کے. اگر کوئی شرک کی حالت پہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائیں بند ہیں. اور یہ ایک منطقی بات ہے، اس پہ لوگ غور نہیں کرتے. یہ کوئی ظلم کا فیصلہ نہیں ہے. شرک کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سوا اور خدا ماننا. تو جب وہ اور مانتے مانتے مر گیا تو پھر ان سے فیض ڈھونڈے، پھر اس خدا سے اس کا کیا حق رہا. یہ اس کی حکمت ہے. مگر جو توحید کی حالت میں مرتا ہے گناہ گار ہونے کے باوجود اس کی بخشش کا دروازہ بند نہیں ہے. یہ بھی سوال ہے، سنائیں گے. یہ سوال بھی ہے، وہ پڑھ کے سنائیں نا وہاں سے. سوال وہاں جانے چاہیے. مسز جاوید رشید مہمان بہن کا سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا؟ یہ جے آر صاحب کی بیگم لگتی ہیں. جی درست ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جو جگہ خالی کی انہوں نے پر کر دی ہے. امام مہدی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب لفظ امام مہدی میں موجود ہے. امام مہدی وہ امام نہیں ہے جو مسجد میں امامت کراتا ہے، جس کو بعض دفعہ دنیا کی حکومتیں امام بناتی ہیں، بعض دفعہ محلے والے بنا لیتے ہیں، بعض دفعہ آپ پہ ہی مسجد بناتا آپ ہی امام بن جاتا ہے. وہ امام مراد نہیں ہے. امام مہدی سے مراد وہ امام ہے جس کو خدا خود امام بنائے. اب اگر بادشاہ کسی کو چپڑاسی بنا دے، پٹواری بنا دے، تو اس کے دائرے میں اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے.
امام مہدی بیچارہ ایسی چیز رہ گیا ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری نہ ہو، جس کو امت کا چپڑاسی نہیں بنایا گیا، امت کا امام بنایا گیا ہے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ پہلے وہ معنی تو سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الامام جنت یقاتل من ورائہ، امام تو ڈھال ہے، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس سے آگے نہیں تم نکل سکتے۔ بس امت محمدیہ کو خدا جو ڈھال عطا کرے گا اس پر یہ پوچھیں کہ ہم اپنے طور پر کیوں نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مارے جاؤ گے اگر امام سے آگے ایک قدم رکھو گے۔ تو اطاعت ایمان ہی ضروری نہیں، اطاعت بھی ضروری ہے۔ لفظ امام کے اندر یہ پیغام ہے۔ دوسرے المہدی، مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، بندوں سے ہدایت یافتہ نہیں، اللہ سے ہدایت یافتہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت یافتہ۔ یہ دونوں معنی اس میں مانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ اس کو امام بنائے گا، ہدایت دے گا، ظاہر بات ہے۔ دوسرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جاری و ساری، اس کو وہ بدل نہیں سکتا، اس لیے ہادی کا وعدہ نہیں فرمایا الامام الہادی، بلکہ الامام المہدی کا وعدہ فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی غلام کامل ہوگا، خدا کا بھی کامل غلام ہوگا، دونوں سے ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس کو چھوڑ کر آپ کیا کریں گے؟ جس کو خدا ہدایت دے رہا ہو، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ ہو، اس کو چھوڑ کر تو گمراہی ہی گمراہی ہے۔ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کیوں اس کو مانے یا کیوں اس کے پیچھے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو امیر مقرر کروں اور کوئی اس کی نافرمانی کرے تو فقط عصانی، اس نے میری نافرمانی کی ہے، اور یاد رکھو ومن عصانی فقط عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تم بچ نہیں سکو گے۔ عام امیروں کی بات ہو رہی ہے، امام مہدی تو ان امیروں سے بالا تر ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کی یہ نشان ہوں گے جو آسمان اور سورج کو مقررہ وقتوں پہ گرہن رہے گا۔ تو یہ سوال ہی بالکل عجیب ہے، یہ مولویوں کا اٹھایا ہوا سوال ہے جو بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ پا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، یہ کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے ہو اس لیے کہ امام مہدی کا انکار کر دیا، اشتعال دلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فی الحال مسیح موت کو چھوڑ دو، اول تو یہ جھوٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے ہو، بالکل نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے قائم کردہ امام کا انکار ہلاکت ہے، لیکن تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہو، ان کے مسلمان ہو، ہمیں کوئی حق نہیں ہے تمہیں غیر مسلم کہنے کا۔ جو دعویٰ کرتا ہے محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارا محاورہ ہے غیر احمدی مسلمان۔ کبھی بھی غیر احمدی مسلمانوں کو ہم غیر مسلم نہیں لکھتے۔ جب غیر مسلم لکھتے ہیں تو وہ لوگ مراد ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ سچے نہیں ہیں۔ تو جو دعویٰ کرتے ہیں سچے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو غیر مسلم کہنے والے؟ ایک اور بات اسی ضمن میں بتا دوں کہ امام مہدی کو نہ ماننے والا گمراہ اور ظالم تو ضرور ہوگا۔ جو خدا کے امام کا انکار کرے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، مگر اس کو بھی غیر مسلم آپ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے یہ منافقین ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اس سے بہتر اور کون جانتا ہے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی کسی کا اسلام فاسد ثابت ہو سکتا ہے؟ تصور کریں۔ آج کل جو مولوی ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں، دلیل یہ بنائی ہوئی ہے کہ جو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو اوپر سے محمد رسول اللہ کہتے ہو، اندر سے مرزا غلام احمد کہتے ہو۔ انا للہ، تم پھر خدائی کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟
ہمیں شرک فی النبوت کا الزام لگاتے ہو، تم تو خدا بن بیٹھے ہو۔ ہم خدا کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ ہی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ پر ہی درود بھیجتے ہیں، آپ ہی ہمارے دل میں ہیں، آپ ہی ہماری زبان پہ ہیں۔ ان کو کیا حق ہے؟ اگر حق ہے تو خدا کو ہے۔ خدا اس حق کو استعمال کرنے کے باوجود محمد رسول اللہ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان کو غیر مسلم کہو۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ اسلام ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ تو خدا بتا چکا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، جھانک کے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ان سے کہہ دو قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ مسلمانی کا دعویٰ بے شک کرتے رہے، کیونکہ جو یہ منہ سے کہہ دے گا میں مسلمان ہوں، ہمیں حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم کہہ دے۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، کبھی خدا کے لیے غیر احمدی مولویوں سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ منافقوں کے دلوں کا حال جاننے والا کوئی اور تھا، جس کو خدا خود بتا رہا تھا۔ ایک مثال بتائیں کہ کسی نے کہا ہو میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو، غیر مسلم ہو۔ ساری زندگی ایک شخص کو بھی غیر مسلم آپ نے نہیں قرار دیا، ایسے وقت میں بھی جبکہ شک کے تمام مواقع موجود تھے۔ حیرت انگیز رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عز ایسا کہ جہاں خدا نے روک دیا وہاں رک گئے، ایک ذرہ بھی اس سے آگے قدم نہیں اٹھایا۔ خدا نے فرمایا ان کو کہو بے شک مسلمان کہو، آپ نے ہمیشہ مسلمان کہنے والے کو مسلمان ہی کہا اور کسی ایک دعوے دار اسلام کو غیر مسلم قرار نہیں دیا۔ کوئی ضعیف سی حدیث بھی لا کے دکھا دیں تو کبھی دکھا نہیں سکتے، ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اگلا قدم کسی اور کو بھی اجازت نہیں دی۔ اپنا یہ حال تقویٰ کا اور خدا کی فرما برداری کا کہ جنگ بدر کے وقت جب کہ مسلمانوں کی کمزوری کا حال سب پر ظاہر و باہر ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کتنی کمزوری کے عالم میں تھے۔ صحابہ خوش ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ عرب کا ایک مشہور پہلوان جس کے نام سے لوگوں کے دل دہلتے ہیں، وہ آیا ہے کہ میں اسلام کی طرف سے لڑوں گا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا مجھے کسی مشرک کی ضرورت نہیں، میرا خدا کافی ہے۔ عظیم الشان اعلان۔ تم خوش ہو رہے، صحابہ خوش ہو رہے تھے، محمد رسول اللہ نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جائے اپنی پہلوانی کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اور میں کہا ٹھیک ہے اب لڑو۔ عجیب شان ہے، کیسا تقویٰ، کیسا انسانی حقوق کا محافظ نبی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ صاف نظر آ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، دل چاہ رہا ہے لڑنے کو۔ اس نے اپنا انتقام لینا تھا اصل میں مشرکوں سے، اپنا اس کا کوئی رشتہ دار مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں، اہل مکہ کے ہاتھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، تم مسلمان کہتے ہو تو مسلمان ہو۔ اپنا یہ فعل اور صحابہ کے اوپر ایسی سخت نگرانی کہ کسی دعوے دار کو جو اسلام کا دعویٰ کرے غیر مسلم نہیں کہنا۔ آپ نے ایک موقع پر یہ اسوہ دکھایا، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک جہاد کے موقع پر، غالباً بدری کا تھا یا کوئی اور مجھے یاد نہیں، مگر ایک جہاد کے موقع پر ایک بڑے نامی پہلوان کو میں نے بڑی مشکل سے زیر کیا، اس کو زمین پر گرایا، اس کی چھاتی پر بیٹھا اور اسے میں ذبح کرنے لگا یا نیزہ گھونپنے لگا، جو بھی اس وقت ضرورت تھی۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا دھوکہ دیتے ہو اس وقت، اب جب کہ موت سر پہ کھڑی ہے، میں نہیں مانتا تمہارا لا الہ الا اللہ، اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے کہا کاش میں آج سے پہلے پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ اور بار بار یہ فرما رہے تھے ہل لا شققت قلبہ، ہل لا شققت قلبہ، تو نے دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ وہ سچ بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا، کون ہے جو دل چیر کے دیکھ سکتا ہے؟ پھر فرمایا ایک اور حدیث میں روایت یہ ہے
کہ بتا جب قیامت کے دن اس کا لا الہ الا اللہ تیرے خلاف گواہ کھڑا ہوگا تو کیا جواب دے گا خدا کو؟ محمد رسول اللہ کا تو یہ انکسار ہے اپنے رب کے حضور، یہ عاجزی آپ نے اپنے بندوں کو سکھائی. تم کوئی عالم الغیب نہیں ہو. عالم الغیب خدا جو مجھے بتاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس نے بھی اجازت نہیں دی کہ دعوے دار اسلام کو میں غیر مسلم کہوں، اور تمہیں بھی اجازت نہیں میں دوں گا. آج کے مولوی خدا بھی بن بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمسر نعوذ باللہ، ان سے بھی بڑھ کر دین کو سمجھنے والے ہو گئے ہیں، اور مسلمان سادہ لو سمجھتے نہیں ان باتوں کو. آپ کو کہتے ہیں، اخباروں میں بیان دیتے ہیں کہ احمدی سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دے کر احمدی بنا لیتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا. تو اب بتائیں، سادہ لو آپ ہیں جو ان کی باتیں مان جاتے ہیں. ہماری باتیں ماننا تو سادہ لوئی کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم مشکل رستوں کی طرف بلاتے ہیں. کوئی سادہ لو اپنی مرضی کی بات تو مان جاتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف باتیں کیسے مان سکتا ہے؟ عجیب سادہ لو ہی ہے ان مسلمانوں کی جو احمدی ہو رہے ہیں ان کے نزدیک. جب ان کو کہتے ہیں احمدی ہو جاؤ، ان کے ماں باپ ان کو آگ کر دیتے ہیں، ان کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، ان کی جائیدادیں چھینی جاتی ہیں، ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ان پر مقدمے بنائے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے. کہتے ہیں بڑے سادہ لو ہیں. بیوقوف تم ہو، سادہ لو تم ہو کہ کوئی سادہ لوہی میں یہ مصیبتیں اٹھایا کرتا ہے. جب تک صداقت دکھائی نہ دے اس وقت تک کوئی اسلام میں قربانی نہیں کر سکتا. یہی حکمت ہے کہ انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو مصیبتوں میں سے گزارا جاتا ہے. نعوذ باللہ خدا ان کا دشمن تو نہیں تھا، ان سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا. اگر ایمان آسان ہو جاتا، اگر ایمان کی قیمت نہ دینی پڑتی، تو پھر جتنے جھوٹے بے ایمان تھے وہ دولتیں اکٹھی کرنے کے لیے، مفت کی سرداریوں کے لیے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے. لیکن ایمان کی قیمت دینی پڑتی ہے. جان قربان، عزت قربان، دولت قربان، تعلقات قربان، رشتہ داریاں قربان. اس کو سادہ لوہی کون کہہ سکتا ہے؟ کچھ سمجھا ہے، کچھ دیکھا ہے انہوں نے تو ایمان لائے ہیں. اس لیے سادہ لوگ وہ ہیں جو آرام کی زندگی میں چلے جا رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے مصیبت میں پڑنے کی، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. تو آپ سادہ لو نہ بنیں، غور کریں احمدیت کے پیغام پر. یہ ایک حقیقت بن کر ابھر چکی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ سچے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو ہم سب کو ایک غیر مسلم نے اسلام کیوں سکھا دیا؟ وہ کیسا مفتری نکلا کہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھانے والا بن گیا، سب سے زیادہ نیکی کی تعلیم دینے والا بنا، قربانی کی تعلیم دینے والا بنا. اس کو مان کر لوگ پیسے قربان کرنے لگے ایک ایسے رستے پر جس پر چلنا بڑا مشکل ہے. عزت بھی گئی، جان بھی گئی. یہ کیا رستہ ہے؟ یہ اسلام کا رستہ ہے. محبت پیدا کر دی، قومی تفریقیں اڑا دی. ایک انگریز مسلمان، ایک پاکستانی مسلمان، ایک افریقن مسلمان، یوں بھائی بھائی ہو گیا کہ جیسے نسلیں غائب ہی ہو گئی ہیں بیچ میں سے. مشرق سے مغرب تک جو اخوت پیدا کی ہے امام مہدی نے، اس کی کوئی مثال تو دکھاؤ دنیا میں کہیں. اور یہ اخوت سچائی کی نشانی ہے، نہ کہ جھوٹ کی. قرآن کریم فرماتا ہے انما المومنون اخوہ. مومن تو یقیناً مومن ہی ہیں جو بھائی ہوتے ہیں. اب بھائی بھائی بنے ہوئے ساری قومیں بھائی بھائی بن رہی ہیں، یہ کہتے ہیں غیر مسلم. تو مسیح موعود عجیب نکلے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک سب سے بڑے مفتری، سب سے بڑے خدا پہ جھوٹ بولنے والے، اور پھیلا رہے ہیں اسلام کی روح پھیلا رہے ہیں، نیکیاں قائم کر رہے ہیں. اب آپ کو جب ہم بلاتے ہیں تو جس دن آپ ایک لمحہ کے لیے بھی محسوس کریں کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کہتے ہیں، کوئی جبر ہے، اسی وقت منہ پھیر کے واپس جا سکتے ہیں. لیکن لوگ آتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، قربانیاں دے کر آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں. اور ان کو جو مزہ قربانیوں کا ملتا ہے، دوسرے لوگوں کو عیش و عشرت میں اس مزے کا تصور بھی کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے جب میں کسی احمدی سے ناراض ہوتا ہوں، اول تو یہ بھی آپ کو بتانے والی بات ہے
کہ ساری دنیا میں اگر اخلاق پر کسی ایک مرکز کی نظر ہے تو جماعت احمدیہ ہے۔ آپ جو مرضی کرتے پھریں، کوئی مولوی آپ کے گھر کے دروازے کھٹکا کے آپ کو سزا نہیں سنائے گا، پرواہی کوئی نہیں۔ مسجد کو چندہ دے دیں، شراب بیچیں، حرام کھائیں، جو مرضی کریں، ناچیں گائیں، کچھ پرواہ نہیں ہوگی مولوی کو آپ کے دین کی۔ احمدیت میں دلچسپی لیں تو آگ لگ جائے گی کہ اگر خبردار جو ان کے پاس گئے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو کردار کا نام ہے، اسلام تو تعلیم ہے جو عمل صالح سکھاتی ہے۔ تو اسلام سے تو محبت ہوئی نا ان کو۔ اگر اسلام سے محبت ہوتی تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ پاکستان کی گلی گلی میں ظلم ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے عدالتوں میں، بچے چرائے جا رہے ہیں، بچوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، دولت کی خاطر بلیک میلنگ، قتل و غارت، اور پارٹیاں، تفریق، نفرت کی تعلیم، صوبائی تفریق، مذہبی تفریق۔ یہ اسلام ہے؟ اگر نہیں ہے تو مولویوں کو نیند کیسے آتی ہے چین سے؟ کوئی نظام ہے جو عالم اسلام کی اخلاقی نگرانی کر رہا ہو؟ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہاں ہے، اور صرف احمدیت میں ہے۔ امریکہ میں کوئی شخص کسی دوسرے سے زیادتی کرتا ہے، احمدی ہو یا نہ ہو، یعنی جس سے زیادتی کی جا رہی ہے وہ بے شک نہ احمدی ہو، کہتا ہے جھوٹا، اس کو خط مجھے لکھتا ہے کہ آپ کی احمدی سے یہ توقع نہیں تھی، اس نے مجھ سے معاہدہ کیا اور معاہدے سے پھر گیا۔ کینیڈا میں ایک آدمی اٹھتا ہے، مجھے خط لکھتا ہے کہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ فجی سے خط آتا ہے، آپ کی جماعت سے ایک تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اور ہر خط کی پیروی میں، خواہ وہ پاکستان سے آئے، یورپ سے آئے یا امریکہ سے آئے، فوراً کارروائی ہوتی ہے۔ اگر تحقیق سے ثابت ہو کہ کسی احمدی نے ظلم کی راہ اختیار کی ہے تو ہم کہتے ہیں تم آزاد ہو، اپنا رستہ الگ پکڑ لو، ہمارے اندر اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے بعض دفعہ، ہم کہتے ہیں تمہارے سے چندے لینے بند۔ اگر اور کچھ نہیں تو جس نے حرام مال کھایا ہے اس کی چندے کی جماعت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگ آج اگر مولوی آپ سے چندہ لینے بند کرے، آپ کہیں شکر ہے خدا کا، روز آ کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے کچھ نکالو، ہماری چھٹی ہوئی۔ وہ احمدی روتا ہے، اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، خط پہ خط لکھتا ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالیں، مجھے اپنے روپے سے نفرت ہو گئی ہے، جب تک میں خدا کا حصہ نہ ڈالوں مجھے چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام ہے، اس کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ کا کیا نقصان ہے؟ محمد رسول اللہ کے کلام کی طرف بلاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی طرف بلاتے ہیں جو حدیث ہے یا سنت ہے، اور اس کے دفاع میں ہم سب سے بڑے پیش ہیں۔ تو اس مہدی کو مان کے آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہی سچائی کی نشانی ہے۔ باقی فیصلہ تو دعا سے کرنا چاہیے، غور کر لیں، یہ حقائق ہیں جن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو چاہے مولوی تقریریں کر جائے آپ کے پاس آ کے، مسیح موعود کو گالیاں دے گا نا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر گالیوں کی وجہ سے آپ متاثر ہو کے نفرت کرتے ہیں تو جتنی گالیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں گزشتہ 1400 سال میں، ساری دنیا میں کسی نبی کو اتنی گالیاں نہیں دی گئی۔ صرف یورپ نے کروڑہا صفحے شائع کیے اور ان کے منہ کالے کر دیے گالیاں دے دے کر۔ آج بھی سلمان رشدی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیا گالیوں کی وجہ سے یہ بنی نوع انسان کا حق ہے کہ اس رسول سے منہ موڑ لیں؟ دلیلیں مانگنی چاہیے، کتاب پر مبنی، قرآن پر مبنی، خاتم کے معنی آئیں اور بات کریں، وہ ٹھیک کہتا ہے یا یہ ٹھیک کہتے ہیں، وفات مسیح، زندگی مسیح کی، اس پر سوال اٹھائیں، تعلیم پر غور کریں کہ کون سی تعلیم ایسی ہے جس میں ان کو اسلام سے مخالف بات دکھائی دی ہے۔ کچھ نہیں دکھاتے، آپ کو بتاتے بھی نہیں، وہاں آ کر زبانیں بند۔ اس لیے سچائی تو بولتی ہے، مشک آنست کے خود بھی گوید نہ کہ عطار بھی گوید۔ مشک تو وہ ہوتا ہے جو خود خوشبو دیتا ہے، نہ کہ عطار ہی کہی جائے کہ مشک ہے۔
تو آپ احمدی سے احمدیت کی صداقت کو پہچان سکتے ہیں، اس کی زندگی سے، اس کے کردار سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے۔ وہ ہے تو مسلمان ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا وجود کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مسیح کی یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی تو ایک مسیح کا دعوے دار ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر جھوٹا ہو تو گندے پھل پیدا کرے گا، اگر سچا ہو تو میٹھے اور پاک پھل پیدا کرے گا۔ ہر پھل اس مزاج کا نہیں ہو سکتا، مگر اکثریت دیکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آخری بات یہی ہے کہ دعا کریں، اور فیصلے سے پہلے اللہ سے پوچھ لیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔